سب سے پہلے تو سلام کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب تو دو یارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے متعلق گفتگو کریں گے اللہ، تاکہ آپ کو اپنی اموال کی زکوٰۃ نکالنے میں آسانی ہو سکے، سہولت ہو سکے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ میں کچھ پوچھتا بھی جاؤں گا، جواب بھی دینا ہے آپ کو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان کون سے ہیں؟ ایک، سب سے پہلے عقیدہ توحید، دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر روزہ، 5ویں نمبر پر حج. یہ 5 اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان اسلام کہتے ہیں. اسلام کے 5 ارکان. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، بولو کس پہ؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور ایک تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان ایمان کہتے ہیں. تو 5 بنیادی ارکان، اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. ایک رکن زکوٰۃ ہے. اگر کوئی مسلمان ان 5 ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کا انکار کرتا ہے، یا بولتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا بولتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، مال بہت ہے لیکن میں حج عمرہ نہیں کروں گا، اگر کوئی بھی مسلمان ایک بھی رکن کا انکار کرتا ہے یا اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کیا ہوگا؟ بولو زور سے، کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا تب بھی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. انکار کرنے والا بھی خارج، عمل نہیں کرنے والا بھی خارج ہو جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 82 مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ویسے 82 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. سوچو، ایک مرتبہ اگر بول دے تو وہ فرض ہے، واجب ہے، ہم پر کرنا ضروری ہے. اب 82 مرتبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بولے تو وہ کتنی فرضیت ہو گئی، کتنا واجب اور ضروری ہو گیا ہمارے لیے زکوٰۃ کا نکالنا.
تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 82 مقامات پر نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہمیں حکم دیا ہے. جس کے پاس مال ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے لیے زکوٰۃ فرض ہے اور واجب ہے. مسائل میں آگے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میرے عزیز ساتھیو، زکوٰۃ کے سب سے پہلے لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی پاکی حاصل کرنا، پاک کرنا، مال کو پاک کرنا. دوسرا معنی زکوٰۃ کا کیا ہوتا ہے؟ بڑھوتری، مال کا بڑھانا. زکوٰۃ آپ ادا کرو گے تو مال آپ کا بڑھے گا. پہلا پاکی، اپنے مال کو پاک کرنا. دوسرا زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ بڑھانا، بڑھوتری کرنا، مال کو اضافہ کرنا. یہ معنی زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں. اسی طریقے سے آج ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، مال بہت دیا ہے اللہ نے ان کو، لیکن وہ زکوٰۃ نکالنے میں بڑا ہیلا بہانہ کرتے ہیں، بڑے بہانے بتاتے ہیں کہ کسی طریقے سے مال بچ جائے. وہ بولتے ہیں نا جی کہ کہاوت بڑی مشہور ہے، کہاوت بڑی مشہور ہے. انسان کیا کہاوت ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. یہ اب سے نہیں چل رہا ہے، یہ صحابہ کے دور سے چل رہا ہے، صحابہ کے دور سے چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے جی؟ ابو بکر صدیق. اسلام ہمارے کتنے خلیفہ ہیں؟ 4 خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خلیفہ ہیں. تو اللہ کے رسول کے گزر جانے کے فوراً بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دور خلافت آئی، کچھ قبائل ایسے پیدا ہوئے، کچھ قبائل ایسے نکلے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اب اللہ کے نبی تو نہیں رہے، زکوٰۃ دے نہ دے کون ہمارے کو پوچھنے والا ہے؟ اب کوئی وحی تو آنے والی نہیں ہے، اب کوئی فیصلہ تو آنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی ابو بکر کی خلافت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. جو ہی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، دوبارہ پیار سے سمجھایا کہ بھائی زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کا اہم رکن ہے، زکوٰۃ آپ ادا کریں. تو انہوں نے کیا کہا؟ اے ابو بکر، آپ ہمیں 5 نہیں 50 مرتبہ نماز پڑھا لو، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. وہ بولا نا ابھی میں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. آپ 50 مرتبہ پڑھا لو، دن میں پڑھیں گے 50 نمازیں، لیکن زکوٰۃ مال خرچہ نہیں ہونا. محنت جتنی بھی بولو کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب پیسہ جیب سے نکالنے کی بات آتی ہے تو دل میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور آپ جان لیں کہ یہ پیسہ خرچ کرنا یہ انسان کی مالی عبادت ہے. جیسے ہم نے ابھی عشاء کی نماز ادا کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، یہ ہماری جسمانی عبادت ہوئی. لیکن مالی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہماری مالی عبادت ہے. تو کچھ قبائل ایسے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہم سے 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں پڑھا لو، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مال خرچ نہیں کریں گے. مال چلے جائے گا تو ہم غریب ہو جائیں گے، مال چلے جائے گا تو ہمارا خاندان میں، سماج میں وقار کم ہو جائے گا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق نے کیا کیا پتہ ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبائل مانے زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان سے جہاد کا اعلان کر دیا. ڈائریکٹ جہاد کا اعلان کر دیا. اب آپ جانتے ہیں جہاد کس کے خلاف کیا جاتا ہے؟ کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے نا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ ببولا ہو گئے. آ کر کے فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کن کے خلاف جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کن کے متعلق جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، کلمہ کو مانتے ہیں، عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، اور نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، اور نمازوں کے پابند ہیں. آپ ان کے ساتھ جہاد کرو گے؟ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ. پیارے نبی کو میں نے کہتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہوں جب تک کہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق نہ کریں، اس کو مان نہ لیں، اس کی گواہی نہ دیں. ہاں، اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں تو ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہے.
باقی کا جو اعمال ہیں وہ اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ تو کلمہ گو مسلمان ہیں، کلمہ شہادت کو تسلیم کرتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، آپ ان کے خلاف جہاد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر فرمایا، کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، قسم کھاتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں ہر اس شخص کے ساتھ جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز تو پڑھنے کی بات کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، میں ان لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں گا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا اَيَنْخُسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی میری حیات میں اور میرے آنکھوں کے سامنے میری خلافت میں دین کم ہو جائے گا؟ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ختم ہو جائے گا اور میں بیٹھ کر کے دیکھ کر کے تماشا دیکھتا رہوں گا؟ یہ مجھے ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں، ان کے خلاف جہاد کا انکار کرتا ہوں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی اخالا کانوا یودونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں اونٹ، اللہ کے اونٹ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اور اونٹ کے ساتھ ساتھ اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے۔ اگر یہ میری خلافت میں، میرے زمانے میں اونٹ تو زکوٰۃ میں دے رہے ہیں لیکن وہ جو رسی ہے نہیں باندھنے والی، چھوٹی سی، جس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں، اگر یہ زکوٰۃ میں دینے سے انکار کریں گے، یہ چھوٹی سی رسی، تو میں تب بھی ان کے ساتھ جہاد کروں گا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا حصہ ہے۔ اونٹ تو دے رہے ہیں لیکن اونٹ کے ساتھ اونٹ کی باندھنے والی جو رسی ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں، اگر یہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد لوگوں نے توبہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اس عظیم فتنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا، خاتمہ کر دیا۔ اور وہ لوگ جو مرتد اسلام ہو گئے تھے، پھر سے وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر سے انہوں نے توبہ کر لیا اور انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، سوچیں زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے، زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیو، ایک اور بات بتاؤں، جو لوگ مانتے تو ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، جو لوگ مانتے تو ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، مانتے ہیں، لیکن پھر بھی دیتے نہیں ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، زکوٰۃ اپنی مالوں کی نہیں نکالتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو، سونا چاندی پیسہ دولت جائیدادیں جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، خیرات نہیں کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں حرص اور لالچ کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو سخت درد عذاب علیم کا خوشخبری دیں، کل قیامت کے دن انہیں بڑے دردناک عذابات میں اللہ تبارک تعالیٰ ملوث کرے گا۔ اور عذاب بھی اللہ نے بیان کر دیا، جی اللہ نے عذاب بھی بیان کیا۔ کیا عذاب ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ لائے جائیں گے، یہ بخیل، یہ کنجوس، مالوں کو جمع کر کے رکھنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرنے والے، صدقہ نہیں دینے والے، خیرات نہیں کرنے والے، مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالنے والے، ان کو لایا جائے گا، ان کو لایا جائے گا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 34، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو قیامت کے دن لایا جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ان کو جہنم میں جھونکو، ان کو جہنم میں جھونکو، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، جو پیسہ،
جو سونا چاندی جائیدادیں انہوں نے جمع کر کے رکھی تھی، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کیا تھا، زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، اللہ کیا کرے گا؟ اس کو جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ آپ سونار کو دیکھے ہوں گے، سونے کو پگھلانے کے لیے وہ سونے کو تپاتا ہے، پگھلاتا ہے، اور وہ سونا جل کر کے آگ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے چاندی پیسہ دولت جائیدادوں کو تپائے گا، جہنم کی آگ میں پگھلائے گا، اور اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے پیشانیوں کو داغے گا، ان کے چہروں کو داغے گا، اس گرم گرم تیل لے کر کے، گرم گرم سونا چاندی کو لے کر کے ان کے چہروں کو داغے گا، ان کے پیٹوں کو داغے گا، ان کے رانوں کو داغے گا، جسم کے ہر حصے کو داغے گا، اور اس کے بعد کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ھذا ما کنزتم لانفسکم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ لوگوں، یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ سزا دیا جا رہا ہے، یہ جو تمہیں داغا جا رہا ہے، یہ وہی سونا ہے، وہی پیسہ ہے، وہی مال ہے، وہی دولت ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ فذوقوا بما کنتم تکنزون۔ آج دنیا میں کنجوسی کا آج مزہ چکھو، بخیلی کا آج مزہ چکھو۔ اسی لیے اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، جو بھی دولت دیا ہے، جو بھی پیسہ دیا ہے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنا سیکھو، اللہ کی راہ میں اسے صدقہ دینا سیکھو، خیرات کرنا سیکھو۔ جب بھی معاملہ آئے، جب بھی بات آئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، پیچھے مت ہٹو، چھپاؤ نہیں، بھاگو نہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر 1 سے 2 مرتبہ آپ سے مطالبہ کریں تو تیسری مرتبہ نماز کو آنا چھوڑ دیتے ہم لوگ، تیسری مرتبہ مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، کئی دنوں تک دکھائی نہیں دیتے، کب تک نہیں دکھائی دیتے؟ جب تک وہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اور جب اللہ سے مانگنے پر آتے ہیں تو بڑی بڑی مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے پر آتے ہیں تو بڑی بڑی، اللہ بڑی ڈیل ہونے والی ہے، وہ ڈیل کا مالک تو ہی ہے، اگر وہ ہو جائے تو میں مالدار بن جاؤں گا، میرا کام ختم ہو جائے گا، میری جگہ مل جائے گی، میں گھر بنا لوں گا، اللہ مجھے وہ ڈیل کرا دے۔ اللہ سے مانگنا ہو تو بڑی بڑی مانگتے ہیں، جب اللہ کے راہ میں دینا ہو تو مسجد کا رخ بھی نہیں کرتے، چھپ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ارے مول صاحب دکھ گئے بھائی، کہاں پیسے پوچھتے کیا نہیں کی؟ ارے صدر صاحب سامنے سے گئے بھی تو ان کو پہچاننا بھول جاتے ہیں، کیوں؟ چندہ دینا پڑتا ہے، رمضان کا پیسہ لکھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ہے ان کا انجام۔ کنجوسی کب تک کرو گے؟ بخیلی کب تک کرو گے؟ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ ایک بات بتاؤں میرے عزیز ساتھیو، آج ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو باپ داداؤں کے گھروں میں رہتے ہیں، باپ داداؤں کی پراپرٹیوں پر راج کرتے ہیں، ان کے جائیدادوں پر بڑی شان جتاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ان کو اپنے دادا پردادا کا نام تک یاد ہوگا؟ جی بتاؤ، گھر کس کا ہے؟ دادا پردادا کا۔ یہ کھیت کس کے ہیں؟ دادا پردادا کے۔ یہ جگہیں کس کی ہیں؟ دادا پردادا کی۔ کہاں سے آئے ابھی؟ مالدار ہے، انہوں خاندانی مالدار ہے صاحب، انہوں کیا بولتے ہیں؟ خاندانی مالدار ہیں۔ لیکن اس سے پوچھو کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، نام تک یاد نہیں ہوگا ان کو، لیکن ان کے پیسوں پر راج کر رہے ہیں۔ کل یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، کل یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہمارے بچے کل ہمارے پیسوں پر راج کریں گے، ہماری پراپرٹیوں پر شان جتائیں گے، لیکن ہمارا نام تک بھی انہیں یاد نہیں رہے گا۔ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے بھیک مانگنا تو دور کی بات ہے، یہ ہمارا نام تک یاد نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے بندو، دنیا رہتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی آخرت کا توشہ تیار کر لو، دنیا کے رہتے ہوئے اپنی جنت کی تیاری کر لو۔ یہ وہ مال ہے جس سے تم جنت خرید سکتے ہو، یہ وہ دولت ہے جس سے تم جنت کا سودا کر سکتے ہو۔ اللہ نے کتاب پاک میں فرمایا ہے، 11ویں پارے کی آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جانوں کے بدلے، تمہارے مالوں کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے۔ یہ سودا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے وہ کل وہاں ملنے والا ہے۔ ایک حدیث بتاتا ہوں، بات بڑھ رہی ہے کیونکہ مسائل زیادہ ہیں، بتانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک جانور آئے، بکری بکرا آئی، اللہ کے نبی نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ جانور بہت بڑا ہے، گوشت بہت زیادہ آ چکا ہے، ایک کام کرو، اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا اٹھا کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، کچھ گوشت بچا ہے؟ آج جانور بکرا کٹا تھا نا، کچھ بچا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، صرف یہ تھوڑا سی ران کا گوشت بچا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچا ہے، جو گوشت جو بچا ہے، یہ کل قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ جو بٹا ہے نا، یہ تو ختم ہو گیا، لوگ یہ تو ہم جو بچا ہے وہ تو ہم کھا کر کے ختم کر دیں گے، لیکن جو بٹا ہے نا، یہ قیامت کے دن آنے والا ہے۔
اللہ کی راہ میں آپ جو خرچ کرو گے، جو دو گے، جو صدقہ کرو گے، جو خیرات کرو گے، اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالو گے، یہ زکوٰۃ کل قیامت کے دن آنے والی ہے۔ یہ ہے جنت کا سودا، یہ ہے جنت کا سودا۔ آپ اپنے رہتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی جنت کی تیاری کر لو۔ کل کے دن یہ تمہارے بچے، یہ تمہارے پوترے، یہ تمہارے نواسے، یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا تو کرنا کہ دور کی بات ہے، یہ تمہارا نام تک بھی یاد نہیں کر رکھیں گے۔ تم اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کی فکر کرو اور اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کرو۔ اللہ کا کل بیان ہوگا، اللہ تم سے سوال کرے گا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تیری اوقات نہیں تھی، ہم نے تجھے مال دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، پھرنے کے لیے گاڑی دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا دو گے اللہ کو؟ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جی بتاؤ، کیا ہماری کچھ اہمیت ہی نہیں تھی؟ ہماری کچھ اوقات ہی نہیں تھی؟ آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون کی زندگی دیا ہے، سکون کی زندگی دیا ہے، عالیشان گھر میں ہم رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ہم گھومتے ہیں، آج معاشرے کے اور سماج میں ہم عزت دار مانے جاتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ کے دیے ہوئے مال کی وجہ سے۔ اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں اور اپنی آخرت کا فکر نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے میرا عزیز ساتھیو۔ ایک اور حدیث بتا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجعا اقرع لہ۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس مال کی، اس پیسے کی، اس دولت کی زکات نہیں نکالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا قیامت کے دن؟ اس مال کو، اس پیسے کو، اس دولت کو، اس سونے چاندی کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے گا، بڑا بھیانک سانپ، بڑا ڈرونی سانپ۔ اور سانپ میرے عزیز ساتھیوں کسی کو ایک مرتبہ ڈھس لے تو اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے، جینا حرام ہو جاتا ہے، لوگوں کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ سانپ جو جہنم کا سانپ ہے، اس کی کیا علامت ہوگی، اس کا کیا مقدار ہوگا؟ جہنم کا سانپ، گنجا سانپ، ڈرونی سانپ اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا، گلے میں لپٹے گا۔ اس کے بعد وہ سانپ کیا کرے گا؟ اس کے جبڑے کو پکڑ کر کے کھینچے گا، جبڑے پکڑ کر کے کھینچے گا ڈال کر کے۔ سوچو کیا عالم ہوا ہوگا، کیا چیخے گا، کیا چلائے گا، کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ مالداروں، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی سیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ سانپ تمہارے جبڑے کو ڈال کر کے کھینچے گا، اس کے بعد تمہاری طرف منہ لا کر کے کہے گا، انا کنزک انا مالک، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں، وہی پیسہ ہوں جس کو تو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے بچا کر کے جمع کر کے رکھتا تھا۔ آج مزہ چک اس کا، وہ سانپ ڈسے گا، پھر یہ جبڑا کھینچے گا، ادھر سے آ کر کے پکارے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بچے آئیں گے بچانے کے لیے، تمہارا مال آئے گا چھڑانے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا، چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، کوئی معاف نہیں، کوئی بچانا نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس کو وقت سے پہلے اسے خرچ کرنا سیکھو۔ جہاں تک زکوٰۃ کے ادا کرنے کے فوائد ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خذ من صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، تطہرہم وتزکیہم بہا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو گے نا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا ایسے تو بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اخوت اور بھائی چارہ کی جو شرطیں بتائی ہیں اس میں سے ایک شرط زکوٰۃ ادا کرنا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَاءُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کافر، یہ غیر مسلم، یہ یہود و نصارہ، یہ مجوسی اگر یہ توبہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان لاتے ہیں اور مزید دو کام کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتاؤا الزکاۃ، اقامت نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فاخوانکم فی الدین، یہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، یہ اسلامی تمہارے بھائی ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہمارا اسلامی بھائی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ تمہارا اسلامی بھائی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا، نماز قائم کرنے والا، وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں، اللہ نے کہا، خذ من اموالہم صدقہ، مالداروں کی مالوں سے آپ صدقہ لو، زکوٰۃ کا پیسہ لو اور اسے غریبوں کو دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں میں زکوٰۃ لینے سے، ان کی مالوں کی زکوٰۃ دینے سے، وہ زکوٰۃ لے کر کے مستحقین کو پہنچانے سے اس کا فائدہ کیا کرے گا؟
तुताहिरुहुम, یہ زکوٰۃ ان کے گناہوں کی پاکی کا سبب بنے گا. آپ زکوٰۃ دو گے، صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ معاف ہوں گے. پہلا کام اللہ گناہ معاف کرے گا. یہ مالی عبادت ہے. گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا ذریعہ آپ اپنے مال کو خرچ کر کے بھی کر سکتے ہو. آپ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو، صرف اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رونے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، مسجد میں آ کر کے آنسو بہانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ گناہ معاف کرنے کا دوسرا ذریعہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا ہے. تطہرہم، جو مال خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، خیرات کرے گا، ہر وقت آگے رہے گا. بولتے نا جی کہ بھئی فلاں آدمی کے پاس جاؤ وہ کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، فلاں آدمی کے پاس جاؤ وہ آدمی خالی ہاتھ بھیجتا نہیں، کبھی بھی جاؤ کچھ نہ کچھ دے کر کے بھیجتا ہے بیچارہ. ایسے بننے کی کوشش کرو. اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے مالوں کی زکوٰۃ نکالو گے، صدقہ دو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، پہلی بات. اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ وہ تزکیہم، تمہارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، دلوں کی بیماریوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے گا. دل کی بیماریاں اس سے پاک ہو جاتی ہیں. اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا. اگر آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو نا تو یہ غریبوں پر ظلم ہے، تمہارا غریبوں پر ظلم ہے، غریبوں کا حق مار رہے ہو. کل قیامت کے دن ہوگا، یہ غریب آئیں گے اللہ کے پاس اور اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ یہ مالدار تھا، میرے گھر کے بازو رہتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک تھا، بے تحاشا گاڑیوں کا مالک تھا، اللہ نے بے انتہا اس کو مال عطا کیا تھا، اللہ یہ کبھی میرے کو ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا تھا، میرے بچے بھوک سے تڑپتے تھے، اللہ کبھی لا کر کے رمضان کے مہینے میں غلہ نہیں دیا، راشن نہیں دیا، اناج نہیں دیا، خود تو وہ عالی شان ہوٹلوں میں کھاتے. اللہ کا یہ غریبوں پر ظلم ہے اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو اپنے مالوں کا. اور غریب کل اللہ کے پاس شکایت کریں گے اور اللہ کے پاس تمہیں جنت میں جانے سے روکیں گے. اللہ کے لیے اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالے میرے عزیز ساتھیوں. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. دیکھو جنت میں جانا کتنا آسان ہے، اور مالداروں کے لیے تو اور بھی بہت آسان ہے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہنے لگتا ہے اے رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کام بتلا دیجئے کہ جس کام پر میں مداومت کروں، یعنی ہمیشہ وہ کام کرتا رہوں اور وہ کرتے کرتے اس جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی ایسا کام بتاؤ میرے کو کہ وہ کام میرے جنت میں جانے کا سبب بنے. ہوتا ہے نا جی، ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا کام مل جائے، ایسی چیز مل جائے کہ میں مالدار بن جاؤں. اچانک راتوں رات اللہ مجھے دولت کے خزانے کھول دے. تو یہ سب سے بڑا دولت کیا ہے؟ جنت کا مل جانا، یہ سب سے بڑی دولت ہے. جنت کا حاصل کرنا یہ سب سے بڑی دولت. وہ صحابی آتے ہیں، آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کوئی ایک ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایک ایسا کام بتلائیے جس کام کو میں کرتا جنت میں داخل ہو جاؤں، وہ کام میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتیں بتلاتے ہیں. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بولو جی، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کرو گے یہ 4 کام؟ کریں گے 4 کام انشاءاللہ. 4 کام بڑے آسان کام ہے. پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. مصیبت میں ہے، غم میں ہے، تکلیف میں ہے، خوشی میں ہے، رنج میں ہے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے. یا علی المدد، یا غوث المدد کے نعرے نہیں لگائیں گے. اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھیں گے، مشکل کشا سمجھیں گے، داتا سمجھیں گے، اللہ ہی کو اپنے لیے کافی سمجھیں گے. پہلا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام صرف اللہ کے لیے. یہ ماتھا اگر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی مائی کے لال کے سامنے یہ ماتھا نہیں جھکے گا. قسم کھا لو، کیسی بھی مصیبت آئے میں یہ ماتھا جھکاؤں گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکاؤں گا. پیدا کرنے والے باپ کے لیے سجدہ حرام ہے، جننے والی ماں کے لیے سجدہ حرام ہے، علم و ہنر سکھلانے والے استاد کے لیے سجدہ حرام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کنت آمرا ان تسجد لاحد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر کائنات میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں کہتا کہ جائز ہے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کریں، جبکہ یہ سجدہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کا سجدہ کریں. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، پہلا کام. دوسرا کام اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے.
آپ سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, ڈیوٹی پر ہیں, دنیا کا کوئی بھی کام ہو, سارے کام کو چھوڑ کر کے پہلے نماز پڑھنا ہے. سارے کام کو چھوڑ کر کے پہلے نماز کے عادی بن جاؤ. نماز کے انتظار میں بیٹھے رہو کہ بھئی میں نے ظہر کی نماز ادا کر لی, اب عصر کی نماز پڑھنا ہے. دیکھتے رہو بھئی عصر 2 بج گئے, 3 بج گئے, 4 بج گئے, اب اذان ہونے والی. فکر رہنا نماز کی, ٹینشن رہنا نماز کا, فکر رہنا نماز, یہ ہمیشہ لگے رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, لوگ ترستے رہیں گے پانی کے لیے, لوگ سائے کے لیے ترستے رہیں گے, اور سورج یہ سوا نیزے پر ہوگا. سوچو آج ہزاروں میل کی مسافت پر سورج ہے, 35, 34, 38 ڈگری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, کر سک رہے؟ ارے گزشتہ سال حج میں ہم نے دیکھا ہے, حج میں کئی لوگ جو حج پہ گئے تھے وہ بتائے ہیں گرمی دھوپ کی وجہ سے ہائیڈریشن ہو زیادہ ہو کر کے بے ہوش ہو کر کے گر گئے, بے ہوش گئے, کہیں تو دھوپ کی شدت کی وجہ سے مر گئے بیچارے. اب سوچو جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو ہمارا کیا عالم ہوگا, کیسی دھوپ ہوگی, کیسی تپش ہوگی, کیسے ہم برداشت کریں گے. اور وہاں سایہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک کون ہے؟ اس میں سے ایک کون ہے؟ رجل قلبہ معلقۃ بالمساجد, آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا ہے تو وہ بازار میں, ہے تو وہ گھر میں, ہے تو وہ ڈیوٹی پر, ہے تو وہ مکان میں, ہے تو وہ اپنے کام پر, لیکن ٹکٹکی لگی ہوئی ہے. اب اذان ہوگی نماز پڑھنا ہے, اب اذان ہوگی مسجد کو جانا ہے, اب اذان ہوگی ہمیں نماز قائم کرنا ہے. ہمیشہ نماز کی فکر میں رہنے والا کل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. قائم کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولو جی, انشاءاللہ بولو زور سے, انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کام, تیسرا کام, وتؤتی الزکات, زکات ادا کرنا ہے. جو مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کی زکات ادا کریں. چوتھا کام کیا ہے؟ آخری کام جس میں ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہیں, وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وتصل الرحم, رشتہ داریوں کو قائم کرنا ہے. آج رشتہ داریوں کو توڑنا تو ایک فیشن بن گیا ہے. سالے نے عزت نہیں دی, میں گھر کو گیا تھا, سسرال کو سالہ اٹھ کو ٹھہرا نہیں, مجھے سلام نہیں کرا, آج کے بعد سے سالے کا منہ نہیں دیکھتا. ارے سسرال والے رمضان کے کپڑے نہیں دلائے میرے کو, پھر کیا ان سے بات کرنا جی؟ سسرال والے رمضان کے کپڑے نہیں دیے میرے کو, پھر کیا ان سے بات کرنا؟ رشتہ ختم, بات چیت ختم, آج کے بعد سے ملیں گے نہیں. دوست ہے بیچارہ, فون کیا تو اٹھایا نہیں, اس کو کیا جی دوبارہ فون کرنے کا, انہیں بات ہی نہیں کرتا آج کے بعد سے. ارے فیشن بنا لیے ہم لوگ رشتہ داریوں کو توڑنا. رشتہ داریوں کو توڑنا ایک فیشن بن گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت خاطئ, رشتہ داریوں کو توڑنے والا وہ حاجی ہے, نمازی ہے, نمازوں کا پابند ہے, روزے دار ہے, جنت میں نہیں جائے گا. 50 حج کر لے نہیں ہوگا. رشتہ داریوں کو جوڑنا سیکھو. یقیناً میرے عزیز ساتھیوں, کس سے غلطیاں نہیں ہوتی جی؟ کون دودھ کا دھلا ہے؟ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, رشتہ داری ہے, معاف کریں, درگزر کریں. ارے میرا بھائی نا جی, میری بہن نا, کوئی زور تو نہیں ہے, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے. ارے میری بیوی کے گھر والے ہیں, میرے سسرال والے ہیں, میرے ہیں, میرے, جب میرا نام آتا ہے تو اس سے کٹنا کیسے لائق ہوتا ہے؟ دل کیسے گوارا کرتا ہے کٹنا؟ رشتہ داریوں کو جوڑنا سیکھو. یہ 4 کام کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کرتے رہو گے, مر جاؤ گے سیدھے جنت پہ چلے جاؤ گے. مرو گے سیدھے جنت پہ جاؤ گے. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا ہے, اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. دوسرا کام نماز قائم کرنا, تیسرا کام زکات ادا کرنا, اور چوتھا کام رشتہ داریوں کو قائم کرنا. یہ 4 کام کرتے رہو. جو بھی مصیبت آئے, تکلیف آئے, جھیلو, صبر کرو اور درگزر کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مرو گے سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد چلیں اب زکات کے مسئلے پر آتے ہیں. زکات کی فرضیت, کیا زکات ہر آدمی پر فرض ہے؟ زکات ہم میں سے ہر آدمی پر فرض ہے؟ نہیں. زکات کے فرض ہونے کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. جب تک آپ میں یہ 5 چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں, 5 شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں, آپ پر زکات فرض نہیں ہے, آپ فری ہیں. اگر یہ 5 شرطیں آپ کے اوپر پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کے اوپر زکات فرض ہے. سنو 5 شرطیں کیا ہیں, یاد رکھو اسے, یہ مسائل ہیں, اس کو سیکھو. پہلی شرط کیا ہے؟ زکات ادا کرنے والا شخص مسلمان ہو. پہلا شخص زکات ادا کرنے والا مسلمان ہو. اگر کافر زکات ادا کرتا ہے قبول نہیں ہوگی, مشرک زکات ادا کرتا ہے قبول نہیں ہوگی, یہودی نصرانی زکات ادا کرتے ہیں قبول نہیں ہوگی, بیکار ہے اس کا مسئلہ, کوئی فائدہ نہیں ہے. زکات ادا کرنے والا پہلا شخص, پہلا کام, پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے. دوسری شرط یہ ہے زکات ادا کرنے کے لیے جو شخص زکات ادا کر رہا ہے, جس مال کی زکات ادا کیا جا رہا ہے وہ صاحب نصاب ہو.
نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی اتنا مال اس کے پاس ہو کہ قرآن و حدیث میں اس کو نصاب بول کر کے بیان کیا گیا ہے، وہ نصاب کو پہنچتا ہو تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم ہے پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال کی، جس مال کی وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس مال کا وہ مکمل مالک ہو، اس مال کی وہ ملکیت رکھتا ہو، وہ مال اپنا ہو، مکمل مالک ہو اس مال کا۔ ایسا نہیں کہ آدمی زکوٰۃ نکال رہا ہے اور خود اس کا مالک نہیں ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کبھی کبھی، بھائی میرے بھائی کو بہت اللہ نے مال دیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، چلو میں چھوٹا بھائی ہوں اس کی طرف سے میں زکوٰۃ نکالوں گا۔ نہیں، آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہے تو آپ کیوں نکالیں گے؟ فرض تو اس کے اوپر ہوئی تھی، تو وہ زکوٰۃ نکالے، جس مال کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے وہ اس کا مکمل مالک ہو۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ حولان حول ہو، یعنی جس مال کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے وہ مال اس کے پاس مکمل 1 سال تک موجود ہو۔ 1 سال میں سے اگر 1 دن بھی کم ہو گیا پھر اس کے اوپر زکوٰۃ، اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ چوتھی شرط۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والا آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اور آج تو الحمدللہ غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، غلام ختم ہو چکے ہیں اور یہ چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہر مرد مسلمان، ہر مسلمان مرد عورت زکوٰۃ فرض ہے۔ مرد پر بھی اگر وہ صاحب نصاب ہیں، یہ 5 شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت کے ساتھ خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ ہوتا ہے نا جی کہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی مالدار تھا، اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن بڑا مال اس کے ان بچوں کے پاس ہے، تو وہ بچوں کا مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ بالغ ہونا نابالغ ہونا اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی پاگل ہو یا عقل مند ہو، ایک آدمی ہے، 2 بھائی ہیں، 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی پاگل ہے لیکن بڑا مال اس کے ماں باپ نے اس کو چھوڑا تھا، پاگل ہے بیچارہ، تو جو عقل مند بھائی ہے اس کے مال کی زکوٰۃ نکالے گا، اس کے مال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ نکال رہے ہو تو وہ مال حلال ہو، رشوت کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، چوری کا نہ ہو، ڈکیتی کا نہ ہو۔ آج ہوتا ہے ایسا، آج ہوتا ہے، بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو، اللہ معاف کرے، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کمانے کو تو لاکھوں میں کماتے ہیں، حرام کی کمائیاں، اور اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا، بھئی آج میں نے 1,00,000 روپے کما لیا، ایک 10,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو یہ 1,00,000 روپے معاف ہو جائیں گے۔ ہوں گے کیا جی؟ ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ ولکن یمحو السیئۃ بالحسن۔ گندگی سے اگر میرے جبے کو پیشاب لگا ہے، میں اس کو پیشاب سے دھوؤں گا تو پاک ہوگا کیا؟ پیشاب لگا ہے، پیشاب کو پیشاب سے دھوئے تو پاک ہوتا کیا جی؟ اب اس کو دھونے کے لیے کیا ہونا؟ پاک پانی ہونا، تبھی صاف ہوتا۔ یہ گندگی ہے، یہ حرام کا پیسہ، حرام کا مال، یہ غلاظت ہے، گندگی ہے، پیشاب اور پیخانہ سے بھی بدتر ہے۔ اب اس کو تم اگر اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر کے یہ سوچتے ہو کہ میرا مال صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، تو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ، برائی برائی کو نہیں مٹاتی، گندگی کو پاک نہیں کرتی، گندگی کو پاک کرنے کے لیے صاف پانی ہونا ہے، ولیکن یمحو السیئۃ بالحسن۔ تو زکوٰۃ اب جس مال سے نکال رہے ہو وہ مال حلال کا ہو، پاک مال ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی اللہ پسند کرتا ہے، حرام مال کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہے؟ بولو، 4 چیزوں پر فرض ہے۔ اس میں سے پہلی چیز سونا، چاندی، پیسہ، یہ تینوں بھی ایک ہی چیز ہے۔ سونا، چاندی، پیسہ، یہ پہلی چیز، سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، مقدار میں بتا رہا ہوں، پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز زمین کی پیداوار، زمین سے جو اناج اگتا ہے نا، گیہوں اگ رہا ہے، چاول اگ رہا ہے، باجرہ اگ رہا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تیسری چیز مال تجارت، تجارت کا مال، کاروبار ہے، بزنس ہے، کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے پراپرٹیز ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ جانوروں پر زکوٰۃ ہے، بکرے ہیں، بکریاں ہیں، گایاں ہیں، اونٹاں ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ 4 چیزیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مال کی طرف۔ سونے کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ، سونا اگر کسی کے پاس، غور سے سنو، سونا اگر کسی کے پاس 87 گرام ہے، 87 گرام سونا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا،
87 ग्राम अगर किसी के पास सोना है तो या उससे ज्यादा है तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है, इससे कम पर ज़कात फर्ज नहीं है। 87 से कम पर ज़कात फर्ज नहीं है। अगर 87 से 1 ग्राम भी कम है या 1 मिली या 1 माशा भी कम है, उस पर ज़कात नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे साथी क्या करते हैं, 87 ग्राम, उसके पास 10 तोले सोना है, 87 ग्राम से लेकर के 10 तोले तक, यानी तकरीबन 2.5 ग्राम, 2.5 तोले या 3 तोले होते हैं, तो वो सिर्फ 3 तोले की ज़कात निकालता है, 87 की नहीं निकालता। देखो चोरा कैसे, देखिए चोरा कैसे हैं, पतली गली निकाल लेते हैं। 10 तोले सोना है, 87 को छोड़ करके क्या करता है, उन्हें सिर्फ ऊपर का कितना है, 13 ग्राम बचा, 23 ग्राम बचा है, इसकी ज़कात नहीं। 1 ग्राम से लेकर के 10 तोले तक पूरी ज़कात निकालना है, पूरी ज़कात निकालना है, ऊपर का सिर्फ नहीं निकालेंगे, सिर्फ बल्कि पूरा निकालना है आपको। समझ में आई बात? चलो ये सोने की बात होगी। चांदी की ज़कात, चांदी अगर किसी के पास 612 ग्राम, 612 ग्राम यानी 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है, उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। अब यहां पर एक कुछ उलमा ऐसे भी हैं, कुछ उलमा हैं, पूरे नहीं हैं, कुछ उलमा कहते हैं पहनने वाले जेवर पर ज़कात फर्ज नहीं है, जो इस्तेमाल में आ रहा है, औरतें कंगन पहन रही हैं, हार पहन रही हैं, इस पर ज़कात नहीं है। सिर्फ तिजोरियों में जो जमा करके रखा है, लॉकर में जो रखा है, उसी पर ज़कात फर्ज है। नहीं, सोना अगर आपके पास पहनने की शक्ल में है, तिजोरी की शक्ल में है, रहन पर रखा हुआ है, हर चीज पर अगर वो निसाब को पहुंचता है, हर शय पर उस पर ज़कात फर्ज है, हर शय पर ज़कात फर्ज है। हदीस बताऊं, अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, एक औरत आती है, आकर के अल्लाह, सुनन अबू दाऊद और हाकिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास एक औरत अपने बच्चे को ऐसा गोद में लेकर के आती है, बच्चा गोद में उठाते हैं ना, ऐसा गोद में लेकर के आती है। देखते हैं उस औरत के हाथ में 2 कंगन है, सोने के कंगन है। औरत बच्चे को गोद में लिया था, अल्लाह के नबी के पास आई थी किसी मामले को लेकर के, देखा उसके दोनों हाथों में कंगन लगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा, अतुद्दीन ज़कातहा, ये जो कंगन तो पहनी है ना, क्या तो इन कंगनों की ज़कात निकालती है? कंगन कहां पहनी थी? तिजोरी में रखी थी क्या? हाथ में पहनी थी ना, इस्तेमाल में लाई थी ना औरत। तो अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, अतुद्दीन ज़कातहा, ऐ मेरी बहन, ये जो तुम सोने की कंगन पहने हैं ना, क्या तुम इसकी ज़कात निकालती हो? कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो नहीं निकालती, क्योंकि इस्तेमाल में आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाला अयसुर्रुकी अन युसव्विरकल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिहिमा यौमल क़ियामा सुवारैन मिन नार, क्या तुम ये पसंद करती हो कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन 2 सोने के कंगनों के बदले कल जहन्नम, क़ियामत के दिन जहन्नम की आग के कंगन पहनाए, जहन्नम के आग के कंगन पहनाए, तुम्हें पसंद करती हो? कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैं कैसे पसंद करूंगी, जहन्नम के आग के कंगन पहनना कोई मामूली बात है? नहीं या रसूल अल्लाह। कहा कि फिर तो ज़कात करो, फिर तो इसकी ज़कात निकालो, अगर ये निसाब को पहुंचते हैं तो ज़कात निकालो। तो इससे क्या पता चलता है, सोना चांदी अगर ठीक है वो आप पहन रहे हैं, इस्तेमाल में लिए हैं, या फिर आप उसको तिजोरी में लॉकर में रखे हुए हैं, या फिर आप उसको रहन पे रखे हुए, बैंक पे रहन रख करके आप उससे कर्जा लिए हुए हैं, वो तो तुम्हारा ही है ना, कर्जा वापस दे दोगे तो रहन छूट जाएगा आपका, सोने वापस आ जाएगा, उस पर भी ज़कात वाजिब है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। अब चलें बताओ, अब मालूम, अब ज़कात निकालना कैसा है, ज़कात कैसे निकालेंगे? तो ज़कात निकालने का तरीका सीखो। सबसे पहले तो वो कंगन, वो सोना, वो चांदी जो आपके पास मौजूद है, आप उसके मालिक हो, वो आपका हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वो निसाब को पहुंचता हो, यानी सोना 87 ग्राम हो, चांदी 52.5 तोले चांदी हो, ये निसाब को पहुंचना है। तीसरी चीज क्या है कि वो जो सोना चांदी है, सोना और चांदी जो है, इसकी ज़कात हमें कैसे निकालना है। ज़कात किसी भी सुनार के पास आप जाओ, जा करके जो भी सोना आपके पास मौजूद है, मुसलमान सुनार के पास जाओ, 10 तोले 20 तोले 25 तोले जो भी सोना आपके पास मौजूद है, आप वो सोना क्या करेंगे, सुनार को देंगे, कहेंगे कि भाई इसको तोलो कि कितना तोला, कितने तोले सोना है। वो जब तोलेगा, उसे तोलने के बाद उससे कहो कि इसमें से वेस्टेज निकालो। वेस्टेज उसमें हो सकता है डायमंड्स भी होंगे, उसमें हो सकता है कंकर भी होंगे, उसमें हो सकता है तांबा पीतल भी मिला करके उसको जेवर बनाया गया होगा। उसको अंदाजा है कि 1 तोले सोने में कितना उसमें वेस्टेज होता है, उसको निकालने के लिए बोलो, वो निकाल देगा। उसके बाद कहो कि अब इसकी कीमत क्या है खरीदने के एतबार से, खरीदने के एतबार से आज का मार्केट वैल्यू क्या है। आज अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं, सीधे फोन उठा करके पूछते हैं कि भाई आज क्या रेट चल रहा है, वो बोलेगा 85,000 रुपए को तोला चल रहा है।
सीधे कैलकुलेट करेंगे, 2.5 ग्राम से उसका 2.5% के हिसाब से उसका सोना, उसका ज़कात निकाल देंगे। नहीं, मैं जैसा बता रहा हूं ऐसे करना है। सुनार के पास जाना है, जाकर के वेट कराना है, उसके बाद उसमें से वेस्टेज निकालना है, उसके बाद बेचने की कीमत से उसकी ज़कात निकालना है, खरीदने की कीमत से नहीं। क्योंकि आप जानते हैं खरीद रहे हैं तो अलग रेट होता है, बेचने जाते हैं तो अलग रेट होता है। तो बेचने की जो कीमत होती है ना, क्योंकि आपका सोना पुराना है, आज का सोना नहीं है, आपको सोना पुराना है, माँ बाप जहेज में दिए थे, या शोहर दिलाया था, या दादा परदादा दादी दादी की तरफ से आया था, ये सोना पुराना, सालों का पुराना है। तो बेचने के एतबार से जो रेट उसका आज की मार्केट की वैल्यू के हिसाब से होगा, उसमें से 2.5% आपको अल्लाह की राह में खैरात करना है। समझ में आई बात? आई क्या नहीं? और एक टाइम बोलो, आ गई समझ में? बोलो जी। अच्छा, आ गई। चले, अब मसला पैसों का आया है। पैसों का मसला, पैसों की ज़कात कैसे निकालेंगे? मेरे अजीज साथियों, पैसे चाहे कैश की शक्ल में हो, या फिर पैसे चाहे डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट की शक्ल में हो। फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना, बच्चों की शादी के लिए काम आएगा, नवासे पोतरों के लिए उठा करके रख दिया हो मैं, फिक्स डिपॉजिट की शक्ल में हो, चाहे कैश की शक्ल में हो, चाहे पॉन्ड की शक्ल में हो, चाहे डॉलर की शक्ल में हो, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट की शक्ल में पैसा रख दिए हो, वो पैसा 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, सोने के बराबर नहीं। आज बहुत सारे लोग यहां भी चोरी करते हैं। चांदी के बराबर बोले तो 52.5 तोला चांदी आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से 40-45 हजार रुपए की 52.5 तोला चांदी मिल जाती है, 45 हजार के हिसाब से मिल जाती है। सोना 87 ग्राम सोना कितने में मिलता है? 87 ग्राम को अगर हम 80 के हिसाब से टैली करेंगे तो आज तकरीबन 6.5 लाख 7 लाख होता होगा गालिबन। तो सोने के हिसाब में चले जाते नहीं, चांदी के हिसाब में सोना तोलना होगा। पैसा आपके पास, अगर आपके पास मार्केट वैल्यू के हिसाब से, आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसा है, और उस पर 1 साल पूरा गुजर गया है, 1 साल पूरा गुजर गया है। ऐसा नहीं कि भाई पैसा आज था, आज 50,000 रुपए है, एक 4 महीने के बाद वो खर्च हो गए, या 4 महीने के बाद फिर वापस आ गए, तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। ये 50,000 रुपए आपके पास पूरा 1 साल रहना है, 1 साल पूरा रहना है, तब उस पर कितनी ज़कात निकालना है? 2.5% ज़कात निकालना है। 1 लाख रुपए को 2,500 रुपए ज़कात देना है। साल गुजरना है, 1 साल पूरा गुजरना है, चांदी की कीमत के बराबर उसका 52.5 तोला चांदी की कीमत उसके पास बराबर, उसके पास पैसा होना है, यानी 40-50 हजार रुपए के आसपास में होता है। तो इतना पैसा उसके पास है या इससे ज्यादा है, लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लोग सेविंग्स कर करके रखे हुए हैं, डॉलर बना करके रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर करके रखे हैं, बच्चों की शादियों के लिए उठा करके रखे हैं, या कोई भी इंजूस में पैसा लगा करके रखे हैं, तो उस पर अगर 1 साल गुजर गया है तो आपको उसकी ज़कात निकालनी है। अब बताओ मेरे अजीज साथियों, हम में कितने ऐसे हैं जिसके पास 50,000 रुपए नहीं है जी? 50,000 रुपए किसके पास नहीं है? एक ऑटो चलाने वाला भी माशाल्लाह आज महीने को 30 से 40,000 रुपए कमा रहा है, और वो अपनी सेविंग्स के लिए, भाई क्या पता बीमारी आ जाए, क्या पता अचानक मुसीबत आ जाए, वो उठा करके बैंक में रखता है, या किस बैंक या घर में तिजोरी में जमा करके रखता है, और उस पर भाई मेरे पास कहाँ है 7.5 तोले, 87 ग्राम रहे तो ज़कात देना कहते, मेरे पास है तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए क्या ज़कात करना? नहीं, चांदी के बराबर अगर आपके पास पैसा है, साल गुजर गया है, तो आपको ज़कात निकालनी है। आई बात समझ में पैसों की? चलें अब एक दूसरा मसला आगे चलते हैं। नगदी पैसों के ताल्लुक से बात हो गई। अगर पैसा किसी को कर्ज पर दिया है, भाई मुसीबत में था, तकलीफ में था, आकर के बोला भाई मुझे एक ऑटो दिला लो, मैं जिंदगी गुजार लूंगा, कर्जा दे दो, मैं 1 साल के बाद लौटा देता हूं। कर्जा दिए हैं आप, भाई को भाई कर्जा दिया है, या फिर दोस्त को दोस्त कर्जा दिया है, या ससुरा दामाद को कर्जा दिया है, ससुरा दामाद को कर्जा। अब वो कर्जा लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए, जैसे भी जितना भी अमाउंट है, 52.5 तोला चांदी के ऊपर उसका पैसा लगा हुआ है, कर्जा दिया है। अब ये कर्जे का पैसा, कर्जा मिसाल के तौर पर हम 2 भाई हैं, हम 2 भाई, मुझे पैसों की जरूरत थी, मेरे भाई ने मुझे 2 लाख रुपए कर्जे में दिए। अब ये कर्जा जो मुझे दिया गया है, अब इसकी ज़कात कौन निकालेगा? कर्जा मैं लिया हूं, मैं निकालूंगा, या मेरा भाई जो मुझे कर्जा दिया है वो निकालेगा? कौन निकालेगा जी? बोलो, देखेंगे तुम्हारा भी दिमाग कहां तक चलता है। कौन निकालेगा? देने वाला निकालेगा क्या लेने वाला निकालेगा? कौन? देने वाला निकालेगा। बिल्कुल सही है, ज़कात देने, आप कर्जा देने वाला। क्यों? क्योंकि जो 2 लाख रुपए कर्जा है, 5 लाख रुपए कर्जा है, मैं कर्ज पर दिया हूं, मालिक तो मैं ही हूं ना उसका, वो वापस मुझे ही लौटाएगा ना,
واپس مجھے لوٹائے. ایسا نہیں کہ میں 5 لاکھ روپے اس کو دے دیا انہیں نکالے گا. اگر آپ اس کے اوپر ڈالتے ہو کہ تو اس کی زکات نکال, تو اہل علم فرماتے ہیں یہ ایک تو اپنے بھائی پر ایک طرح کا دھوکہ ہے. دوسرا, اگر وہ زکات نکال رہا ہے یا اس پر ظلم کر کے زکات نکلوا رہے ہو, یہ ایک طرح کا اس سے سود لینے کے برابر ہے. سود لینے کے برابر ہے, یہ انٹرسٹ میں آ جائے گا. تو اللہ کے لیے آپ اگر اس کو قرضہ دیے ہیں تو آپ ہی اس کا قرضہ نکالیں. آپ اس کے مالک ہیں تو قرض دینے والا اس کی زکات نکالے گا. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ چلو اور ایک مسئلہ بات کرتے ہیں. قرض تو میں دے دیا میرے بھائی کو, اب 1 سال کی مدت ہوئی تھی, 1 سال کے بعد پیسہ لوٹانا تھا. اب بھائی کو پاس میں جا کر کے پوچھتا ہوں کہ بھائی 1 سال گزر گیا ہے, آپ 1 سال کا ٹائم بولے تھے, اللہ کے لیے میرا پیسہ واپس کرو. بھائی ارے جا رہے نہیں دیتا, جا. ہوتا ہے نا ایسا؟ کیا کر لیتا بھائی تو؟ نہیں دیتا. دیکھ 1 سال ہو گیا نہیں دیا, بھائی جانے دے کوئی بات نہیں, اور 1 سال کے بعد, اور 1 سال رکھ لے اس کے بعد دے دے. 2 سال بھی ہو گئے نہیں دیا, 3. ایسا ہو رہا ہے نا آج. قرضہ بیچارہ غریب بول کر کے, مجبور بول کے, پریشان حال بول کر کے قرضہ دے رہے ہیں. لیکن وہ کیا ہو جا رہا, جب منگنے کے لیے آتا ہے تو بڑا عاجز ہو کر کے آتا ہے. بھائی بڑا مصیبت میں ہوں, بچے بھوکے ہیں, اللہ کے لیے دے دو بھائی, میں 1 سال میں لوٹا دیتا ہوں. بھائی بڑا عاجز. جب واپس لوٹانے کی بات آتی ہے, ارے جا رہے نہیں دیتا, جا. کیا کر لے رہا, پولیس کو بولتا بول لے, کس کو بولتا بول لے. آج ہو رہا ہے ایسا. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو. اگر اس حالت میں مر جاؤ گے نا, کبھی بھی جنت میں نہیں جاؤ گے. قرض دار جس پر, میت پر اگر قرض باقی ہے, اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. نماز جنازہ کس کی نہیں پڑھاتے جی؟ مسلمان کی کہ کافر کی؟ تو سوچو, اللہ کے نبی جس پر قرض ہے اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ قرض پورا نہیں کرے گا, فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ مُحْتَبِسٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ, جس سے قرض, جو آدمی قرض دیا ہے نا, وہ جنت کے دروازے پر بیٹھے گا, اللہ سے لڑے گا. اللہ تو اس کو جنت میں کیسے ڈال رہا ہے؟ بھئی یہ نمازی تھا, اول صف کا مصلی تھا, پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا, مسجد کا امام تھا, جنت میں جا رہا ہوں. اللہ میرا قرضدار ہے, اس پر میرا قرض باقی ہے. اللہ کہے گا اب لوٹا. تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی, اس کے گناہوں کو تم پر لادا جائے گا. اگر آپ جنتی بھی ہو, اس کے گناہوں کی وجہ سے آپ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اللہ کے لیے مرنے سے پہلے کسی کا قرضہ باقی مت رکھو. کسی کا اس حال میں مرو کہ اللہ ہم پر کسی کا 1 روپیہ باقی نہ رہے. یہ دعا کرتے رہو ہمیشہ, اللہ موت دے, اس حال میں دے کہ کسی کا قرض باقی نہ ہو, کسی کا قرض باقی نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بھئی سال گزر گیا نہیں دیا, 2 سال گزر گئے نہیں دیا, 3 سال گزر گئے نہیں دیا, اب اس قرض کی واپس آنے کی امید نہیں ہے, تو کون دینا اب اس کا قرضہ؟ اس کی زکات کون نکالنا؟ بولو. قرض جو آپ نے دیا ہے اس کے واپس آنے کی امید نہیں ہے, چھوڑ دیا امید, بھائی چھوڑ دو, اب نہیں دیتا انہیں. تو اب اس کے زکات کون نکالنا؟ بولو جی. لینے والا نکالنا کیا دینے والا نکالنا؟ اب نہ لینے والا نکالنا نہ دینے والا نکالنا, نہ لینے والا نکالنا, کیونکہ قرض واپس آنے کی امید نہیں ہے. اب جو آدمی قرض ہی واپس نہیں لوٹا رہا, انہیں کیا زکات خبر میں سے لاکھ دیتا؟ انہیں قرض ہی نہیں دے رہا, انہیں زکات کہاں سے نکالتا جی؟ اتنا ایمان رہتا تو انہیں قرضہ واپس کرتا تھا نہیں؟ قرضہ واپس نہیں کرا تو انہیں زکات کہاں سے نکالتا؟ سوچ کو دیکھو. تو نہ لینے والا نکالنا نہ دینے والا نکالنا. ہاں ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے یہاں پہ. وہ کیا مسئلہ ہے کہ قرض لیا تھا, 5 سال کے بعد اس کو پچھتاوا ہوا, 1 سال 2 سال 5 سال 4 سال کے بعد 10 سال کے بعد, ارے کیا کرو بیچارہ پریشان ہے جی, مروں تو کیا کروں گا, اللہ کو کیا منہ دکھانا میں. بھائی ایک کام کرو, بھائی غلطی ہو گئی معاف کر لو, غلطی ہو گئی معاف کرو, ایک کام کرو, یہ جو آپ 5 لاکھ روپے دیے تھے واپس لے لو. کتنے سال کے بعد دیا؟ 5 سال کے بعد دیا. ہر سال زکات نکالنا تھا نا, 5 سال کے بعد انہیں واپس دیا زکات. تو اب کیا کرنا وہاں پر؟ 5 سال کی زکات نکالنا کیا نہیں, جس سال انہیں واپس کیا دیکھو اس سال 1 سال کی زکات نکالیں گے آپ, بس صرف 1 سال کی زکات آپ واپس نکالیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ 1 سال کی, اس سے زیادہ زکات نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں, میرا وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ ابھی دوسری جگہ پر بھی جا کر کے بیان کرنا ہے. 1-2-3 باتیں یہاں پر, یہ تو قرض کے تعلق سے مسئلہ ہو گیا. 1-2-3 باتیں جانوروں کے تعلق سے یا پھر فصلوں کے تعلق سے بھی میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اسی طریقے سے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس پر زکات نہیں ہے, گھر بھرے 2 کروڑ کا ہے, زکات نہیں ہے. جس گاڑی میں آپ پھر رہے ہیں وہ گاڑیاں بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں, 1-2 کروڑ کی بھی گاڑیاں ہیں, اس گاڑی پر زکات نہیں ہے. جس جو کمپنی آپ کی ہے اس کمپنی پر زکات نہیں ہے. جس دکان پر آپ جو دکان آپ کے بڑے بڑے دکان ہیں, بڑے بڑے فیکٹریز ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں ہیں, بڑے بڑے شو رومز ہیں, اس پر زکات نہیں ہے. آ رہی سمجھ میں بات؟ اس پر زکات نہیں ہے. گاڑی پر زکات نہیں, گھر پر زکات نہیں, شو روم پر زکات نہیں, کمپنی پر زکات نہیں. ہاں فیکٹری ہے,
शो रूम है, लेकिन उसमें माल जो है, देखो माल जो है ना, उस माल की आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। शोरूम की ज़कात नहीं। शोरूम आपका 50 करोड़ का है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन शोरूम में आपका 50 लाख का माल है, वो 50 लाख का माल 1 साल हो गया, उस पर 15 रमजान से 15 रमजान 1 साल हो गया, तो 15 रमजान को पूरे शोरूम का, पूरी दुकान का, पूरे बिजनेस का माल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कितना माल है? 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख का माल है आपका। 50 लाख का माल है, उसमें से 2.5% आपको अल्लाह की राह में ज़कात देना होगा। आई बात समझ में? शोरूम पर ज़कात नहीं, घर पर नहीं, जमीन पर नहीं। हाँ, जमीन का मसला आया, या फिर किराए का मसला, या और 2 मसले बताता हूं। जमीन आपने खरीदी है फरोख्त करने के लिए, बिजनेस के लिए, होता है ना भाई, प्लाट खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, लोड बना रहे हैं बेच रहे हैं। अगर आप तिजारत की कर्ज से जमीन लिए हुए हैं, उस पर ज़कात निकालना होगा। नहीं भाई, जमीन लेकर के मैं रख दिया हूं, मेरे बच्चों को काम आता, पोतरों को काम आता, तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन आप जमीन की तिजारतें कर रहे हैं, तो वो जमीन 10 लाख की है, 10 करोड़ की है, उसमें से 2.5% आपको ज़कात निकालना होगा। दूसरी बात, बिल्डिंगें बना करके रखे हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, बिल्डिंगें हैं, तो उन बिल्डिंगों पर ज़कात नहीं है, कॉम्प्लेक्स पर ज़कात नहीं है। लेकिन जो बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स का किराया आ रहा है, देखो वो किराया 1 साल तक अगर आप बैंक में जमा करके रख रहे हैं, तो उस किराए पर 1 साल गुजरने पर उस पर ज़कात निकाली जाएगी 2.5% उस पर ज़कात निकाला जाएगा। आई बात समझ में? अच्छी बात है। चलें, इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, जमीन की पैदावार, बहुत सारे ऐसे हैं जो जमीना खरीद करके लीज पर दिए हुए हैं। लीज पर देते हैं ना, साल में 1 मरतबा जब भी फसल आती है तो उसमें से पैसा देते हैं, हिस्सा मिल जाता है। तो जमीन की पैदावार, जमीन आपकी, जो खेत हैं आपके 50 करोड़ के होंगे, 20 करोड़ के होंगे, 2 करोड़ के होंगे, 20 लाख के होंगे, उस पर ज़कात नहीं है, जमीन पर ज़कात नहीं है। जमीन, खेतों से जो पैदावार आ रही है, देखो उस पैदावार पर, उस अनाज पर, उस गल्ले पर, उस फसल पर ज़कात है, उस फसल पर ज़कात है। मिसाल के तौर पर, मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार अगर 5 वसक से ज़्यादा है, 5 वसक यानी 725 ग्राम, 725 किलोग्राम, 725 किलो अगर वो ज़मीन की पैदावार आ रही है, यानी 1000 किलो के करीब अगर पैदावार फसल निकली है, तो उसमें से 1000 किलो के करीब निकली है, तो उसमें से 20वां हिस्सा आपको ज़कात में देना होगा। कौन सी ज़मीन? मसनवी ज़रिए से, पंपसेट से, बोरवेल से जो फसल उगती है ना, उसमें से 20वां हिस्सा आपको देना है। और वो भी 725 ग्राम अगर होता, 525 किलो अगर होता है, तो उससे कम होता है तो फिर ज़कात नहीं है। हाँ, जो जमीन नीरावरी जमीन बोलते, देखो नीरावरी जमीन बोलते ना, जिसका जो बारिश से सैराब होकर के, नदी नाले से सैराब होकर के आती है ना, उसमें से 10वां हिस्सा आपको देना होगा। मसनवी तौर पर सैराब होने वाली जमीन से 20वां हिस्सा, बारिश और नदी नाले के पानी से सैराब होने वाली जमीन पर 10वां हिस्सा। समझ में आई बात? उस पर भी जब फसल आती है तभी निकालना, उसके लिए साल जरूरी नहीं है, उसके लिए साल जरूरी नहीं है, क्योंकि बाज फसलें साल में 3-3 मरतबा भी, बाज खेत साल में 3 मरतबा भी फसल आती है, साल में 2 मरतबा भी फसल आती है, साल में 1 मरतबा भी फसल आती है। जब फसल आई फौरन उसी वक्त में आपको ज़कात निकालना है, जब फसल आई फौरन उसी वक्त में आपको ज़कात निकालना है। इसी तरीके से आखिर में 2 बातें, अगर जानवर हैं, ऊंटों की ज़कात, हर 5 ऊंट की ज़कात 1 बकरी, 10 ऊंटों पर 2 बकरियां, 15 ऊंटों पर 3 बकरियां, 20 ऊंटों पर 4 बकरियां, और इसी तरह 25 ऊंटों पर 5 बकरियां। हर 5 ऊंटों पर 1 बकरी ज़कात में देना है। 5 ऊंटों से कम है तो फिर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से गाय, भैंस और गाय है, भैंस है, बैल है, इन पर ज़कात कैसी है? हर 30 गायों पर 1 गाय अल्लाह की राह में ज़कात में देना है, हर 30 गायों पर 1 गाय ज़कात में देना है। इसी तरीके से अगर 30 से कम है फिर भी देता है तो सदक़े में शुमार होगा। इसी तरीके से अगर भेड़ बकरियां हैं, एक भेड़ बकरियों पर 1 साल गुजरना है, 1 साल के बाद हर 40 बकरी पर, 40 से 80 बकरी पर 1 बकरी, 80 से 200 बकरियों पर 2 बकरियां, 200 से लेकर के 300 बकरियों पर 3 बकरियां, और हर 100 बकरी पर 1-1 बकरी अल्लाह के राह में आपको ज़कात में देना है। 100 बकरी पर 1-1 बकरी ज़कात में देना। 40 से कम बकरियों पर ज़कात नहीं है, और 1 साल उस पर भी गुजरना जरूरी है। इसी तरीके से आखिर में एक बात बता दूं, ज़कात के मुस्तहिक लोग कौन हैं, ज़कात किसको देना है? ज़कात के पैसों से मस्जिद बना सकते क्या? नहीं बना सकते। ज़कात के पैसों से मदरसा बना सकते क्या? नहीं बना सकते। ज़कात के मुस्तहिकीन कौन हैं?
زکات 8 مصارف ہے زکات سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقہ جو ہے زکات جو ہے یہ فقیروں کو دیا جائے گا, مسکینوں کو دیا جائے گا. والعاملین علیہا, زکات پر جو لوگ کام کر رہے ہیں, نوکر بن کر کے نوکری پر رکھے ہوئے ہیں, ان کو اس کی تنخواہ اس میں سے دیا جا سکتا ہے, زکات کے پیسوں میں سے تنخواہ دے سکتے ہیں. 3 ہو گئے. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ والمعلفۃ قلوبہم, جو نئے مسلمان ہیں, نئے مسلمان مصیبت ہیں, گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہیں, ان کی تعلیف قلب کے لیے, ان کی مدد کے لیے, ان کو کاروبار لگا کر دینے کے لیے زکات کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں. 5ویں چیز اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وفی الرقاب, بے مقصد لوگوں کو جیلوں میں پکڑ کر کے ڈالتے ہیں, نوجوان بچوں کو جیلوں میں ڈالے ہوئے, جیلوں میں بے مقصد پکڑ کر کے ڈالے ہوئے ہیں. تو ایسے جیلوں میں جو بچے پڑے ہوئے ہیں ان کے جیلوں سے چھڑانے کے لیے زکات کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے 6ٹھی چیز والغارمین, ہر وہ شخص جو مقروض ہے, چھوٹا بھائی مقروض ہے, بڑا بھائی مقروض ہے, بہن قرضے میں ہے, بڑے پریشان ہیں, ان کا قرضہ آپ زکات کے پیسوں سے پھیر سکتے ہیں, پیسہ زکات کے پیسوں سے پھیر سکتے ہیں. اسی طریقے سے 7ویں چیز وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, جہاد کے لیے, آپ 7ویں جہاد کے لیے زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. اور 8ویں چیز وابن السبیل, مسافر ہے, سفر کرنے والا ہے, پرس گم گیا, اچانک ٹکٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے, تو اس کے منزل تک پہنچنے کے لیے آپ اس پیسوں سے, زکات کے پیسوں سے اس کو منزل تک پہنچا سکتے ہیں. یہ 8 آدمی کو چھوڑ کر کے زکات کسی کو اور 9ویں آدمی کو زکات نہیں دے سکتے. اور ایک بات بتاؤں میرے مسلمانوں, آخری بات, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, زکات کے پیسوں سے اناج خرید کر کے دیتے ہیں, اناج خرید کر کے دیتے ہیں, کپڑے خرید کر کے دیتے ہیں. اس کا یہ بالکل جائز نہیں ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. زکات کا پیسہ غریب کا حق ہے, آپ اس کے اوپر حق نہیں رکھ سکتے, آپ کے اوپر زور نہیں دلا سکتے. آج کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ, سال بھر جمع کو رکھتے ہیں زکات کا پیسہ. بہن کی بیٹی کی شادی ہے, لو جی 10,000. بھائی کی بیٹی کی شادی ہے, لو جی 10,000. ارے تمہارے کو کون بولا بھی وہ دینے کے واسطے؟ وہ مالک ہے, وہ مجبور ہے, وہ پریشان ہے, غریباں ہیں, غریبوں کو اناج غلہ بانٹ کر کے دے رہے ہیں, لا کر کے دے رہے ہیں, اور بول رہے ہیں کہ بھئی یہ میرے طرف سے لے لو, غلہ بانٹ رہے ہیں میرے طرف سے. نہیں, جائز نہیں, یہ غریب کا حق ہے. اللہ نے 8 آدمیوں کو بولا ہے نا, صرف یہ 8 آدمیوں کو ہی دینا ہے. فقیر کو پیسے دے دو, اس کو پتہ نہیں کیا چیز ہو سکتا ہے, اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے, آپ اسے غلہ دے رہے ہو تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اسے بچوں کی فیساں بننا ہے, آپ اسے لے جا کر کے کپڑے دلا رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ اسے دے دو نا, وہ اس کا حق ہے, وہ جیسے چاہے استعمال کرے گا. آپ اس کا حق نہیں رکھتے بانٹنے کا. اگر آپ کو دینا ہی ہے تو الگ سے دو نا, زکات کے پیسوں میں سے کیوں دے رہے ہو؟ اور اوپر سے نام کر لے رہے, بھئی کیا بھئی انہوں کیوں, کب بھی جان دے انہوں, بھائی سال آیا تو رمضان آیا تو 50 آدمیوں کو کپڑے بانٹ رہے ہیں, 50 آدمیوں کو غلہ بانٹ رہے ہیں. کہاں سے بانٹ رہے ہیں؟ زکات کے پیسوں سے بانٹ رہے ہیں. کچرے سے لے کر کو کچرا دے رہے تو فائدہ کیا ہوا؟ زکات کے پیسوں سے دینے کا آپ کو حق نہیں ہے. آپ غریب کو زکات دے دیں, وہ جیسے چاہے استعمال کر لے اسے, آپ الگ سے دیں اس کو. یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے. ایسے ہی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً اللہ ہمیں اپنے مالوں کی زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنے مال کے ذریعے جنت خریدنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. دیکھو پہلی بات تو پالیسی بنانا چاہیے, یہ سود میں آ گیا. پالیسی بنانا, فکس ڈپازٹ کرنا یہ بالکل جائز نہیں, کیونکہ یہ سود میں آ جاتا ہے, یہ جائز نہیں. اور بہت سارے لوگ انشورنس کراتے ہیں, لائف انشورنس, ہاں گاڑیوں کا انشورنس یہ مجبوری ہے, گھر کا انشورنس یہ مجبوری ہے, کیونکہ بغیر انشورنس کے آپ کی گاڑی روڈ پر نہیں نکال سکتے, مجبوری ہے, آپ کر دیں. لیکن لائف انشورنس بنانا, ہیلتھ انشورنس بنانا, ایک انگلی کا انشورنس کرانا, یہ شریعت اجازت نہیں دیتی, یہ سود میں آ جاتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کتنے سال جئیں گے؟ آپ انشورنس کرا رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کتنے سال جئیں گے؟ اور چلو کوئی بات نہیں, پوری زندگی آپ کو کوئی حادثہ ہی نہیں ہوا تو انشورنس کا پیسہ تو گیا پانی میں, ہو گیا نا. کچھ ہوا تو وہ پیسہ دیں گے نا, کچھ بھی نہیں ہوا تو گیا پیسہ آپ کا پانی میں. تو یہ بالکل انشورنس, لائف انشورنس, ہیلتھ انشورنس وغیرہ بنانا جائز نہیں. جہاں تک گاڑیوں کا مسئلہ ہے, ظاہر سی بات ہے, بغیر انشورنس کی گاڑی پاس نہیں ہوتی تو آپ کر سکتے. چلیں اور بھی کوئی مسئلے ہیں تو بعد میں